السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے بعد کیا کیا ہوگا؟ قبر کا عذاب اگر آنکھوں سے دیکھ لیا جائے یا کانوں سے سن لیا جائے تو انسان ترنت بے ہوش ہو جائے اور ہنسنا بھول جائے۔ چغلی کرنے اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانی کا گھر ہوں، اور میں تنہائی کا گھر ہوں، اور میں مٹی کا گھر ہوں، اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ دفن کیا کر دیا جاتا ہے تو اسے قبر کہتی ہے کہ مرحبا، تو اپنے ہی گھر آیا ہے۔ جب کافر دفن کر دیا جاتا ہے تو اسے قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا برا آنا ہے اور تو بری جگہ آیا ہے۔ تو سمجھ لے کہ تجھ پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ دشمن تھا۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور دفن کرنے کے بعد جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو وہ مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پیٹ کے مرض سے مرنے والے کو عذاب قبر نہیں دیا جائے گا۔ پیٹ کے کئی مرض ہیں جو بھی موت کا سبب بن جائے، سب کو قبر میں عذاب نہ ہوگا، ان کو قبر میں عذاب نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات مرتا ہے تو اس کو اللہ قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت انس بن حارث مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں مرنے والے مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرض کی حالت میں مرا وہ شہید مرا، یا وہ قبر کے فتنوں سے بچا دیا جائے گا اور صبح شام اسے جنت کا رزق ملتا رہے گا۔ جو بندہ جنتی ہے اس کو قبر میں صبح شام جنت پیش کی جاتی ہے، اور جو دوزخی ہے اس کو صبح شام دوزخ پیش کی جاتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ جو بندہ روضہ اقدس کے پاس کھڑا ہو کر درود پاک پڑھے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اور جو دور سے درود پاک بھیجے اس کو فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں جو زمین میں گشت لگاتے ہیں، پھرتے ہیں اور میری امت کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجا کرو۔ جہنم اتنی گہری ہے، اگر جہنم میں ایک پتھر ڈال دیا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے تک 70 سال لگ جائیں گے۔ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں اور دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال لگ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک ان کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کو 1000 سال تک ڈھونکا گیا تو وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک ڈھونکا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک ڈھونکا گیا تو وہ کالی ہو گئی۔ چنانچہ اب دوزخ کالی اور اندھیری والی ہے۔ دوزخ کی آگ اتنی خطرناک ہے، اگر دوزخی کو اس آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو دنیا کی آگ میں نیند آ جائے گی۔ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جس کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ قیامت کے دن ایک ایسے دوزخی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ لذت اور عیش میں رہتا تھا، پکڑ کر ایک مرتبہ دوزخ میں غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا تم سے ابھی نعمت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تم نے آرام نصیب ہوا ہے؟ اس پر وہ کہے گا، اب آپ کی قسم اے میرے اللہ، میں کبھی آرام نہیں پایا۔ قیامت کے دن ایسے جنتی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہا تھا، اس کو پکڑ کر جنت کے غوطہ دیا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی مصیبت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھ پر سختی گزری ہے؟ وہ کہے گا، آپ کی قسم میرے اللہ، مجھ پر کبھی سخت نہیں گزری اور میں نے کبھی مصیبت نہیں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز دیر میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوزخ جب سانس باہر پھینکتی ہے تو اس طرح دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے، اور جب اندر لیتی ہے تو اس طرح دنیا کی تمام گرمی کھینچ لیتی ہے۔ اس وجہ سے سردی بڑھ جاتی ہے۔ دوزخ میں داخل ہونے والوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دروازہ کافی نہ ہوگا، اس لیے 7 دروازے بنائے گئے ہیں۔ دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالنے کے بعد اس کے سارے بدن کو آگ جلائے گی۔ دوزخیوں کو دوزخ میں بھر کر آگ کے آگے کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ ان کو اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ دوزخ میں بہت بڑے بڑے آگ کے شعلے ہوں گے اور دوزخی اس میں بندھے ہوں گے۔ دوزخ پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ جس طرح دیواروں میں کیل گاڑی جاتی ہے، اس طرح دوزخیوں کو دوزخ میں ٹھوسا جائے گا۔ جس طرح جانور دانہ تلاش کر کے چگتا ہے، اسی طرح دوزخ میدان حشر سے برے لوگوں کو ایک ایک کر کے دیکھ بھال کے چن لے گا۔ قیامت کے دن انسانوں کو بکری کی طرح لا کر اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ پاک اس سے سوال کرے گا۔ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آخرت میں کیا بھیجا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ اسے دنیا میں کیا چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دوزخ میں لمبی گردن والے اونٹوں کے برابر سانپ ہے۔ ایک بار جب ان میں سے ایک سانپ ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی تکلیف محسوس کرتا رہے گا۔ تو اس قدر رات کو داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتا۔ پوچھا گیا، اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے۔ جو اس سے نجات پائی، اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں۔ اگر اس سے نجات نہ ملی تو اس کے بعد کی منزلیں زیادہ کٹھن ہیں۔ قبر میں کافر پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں۔ ان کے زہر کا عالم یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو زمین بالکل بھی سبزی نہ اگائے۔ جب قبر میں کافر جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کے نیچے آگ بچھا دی جاتی ہے اور اسے آگ کے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس سے دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ اس کی پسلیاں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں۔ قبر میں عذاب دینے والے فرشتے اندھے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس لوہے کے گز ہوتے ہیں، ان سے اس کی پٹائی کرتے رہتے ہیں۔ وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں، اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمیں فالو کریں۔ اللہ حافظ۔